گرجوں کا طواف کرتا رہا، مر گیا۔ عیسائیوں کی خوشامد سب کے لکھتا رہا۔ جب انگریز کچھ ناراض ہوئے نا کہ تو کوئی سخت کلمے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی دادیاں نانیاں، اس نے پھر لکھا، اپنی نیت نامراد چھپائے رکھتا، پھر بھی کہنے لگا میں کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، مسلمان جذباتی قوم ہے، یہ ان چیزوں سے غصے میں آ جاتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ پادریوں کو قتل نہ کر دے، ان کے دفتر نہ جلا دے۔ میں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ذرا تلخ زبان استعمال کیا کہ یہ خوش ہو جائیں کہ مرزے نے یار کیسا نکال دی کہ پادری ایسے ایسے ایسے، کہتا دل سے نہیں کہتا، میں نہ کون مسلمان جذباتی ہیں، آپ کا پتہ نہیں کیا، ایسا نام مراد تھا لعنت۔ اس لیے امامت نظم لکھی ہے اقبال رحمۃ اللہ نے ضرب کلیم نے، اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ امام کون ہو، امام یہ ہوتے ہیں جو غداری سکھائیں، غلامی کا درس دیں، فتنہ ہے ملت ہے بیضا ہے امام، یہ آپ نچوڑ یاد کر لیں۔ وہ پیشوا اور لیڈر صحیح ہوگا مسلمانوں کا جو انہیں حاضر سے بیزار کرے کہ جو ہو رہا نہ غلط ہے، اٹھو اس کو تبدیل کرو، جو سبق دینا جو ہو رہا قبول کرو، یہ حاکم ٹھیک ہے ساتھ دو، آپ سمجھ لیں شیطان کا جنگ۔ فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت، اس کی کہتے ہیں وہ شخص امام بن جائے اور مہدی بن جائے، اس کا امت کے لیے سمجھ لیں وہ ایک فتنہ ہے، مصیبت، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو یہ سبق دے کہ سلطانوں کی خدمت کرو، وقت کے بادشاہوں کا ساتھ دو، یہی پہچان ہے کہ بے ایمان آدمی۔ اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں وہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کر، جو آگ لگا دے۔ اور ایک نظم اس کے بارے میں لکھی، نام نہیں لیا مگر یہ قادیانی جلتے ہیں، کہتے ہیں اقبال اس نے گٹے سے پکڑانا جیسے پہلوان کہ عیسیٰ مسیح کو کیا روتے ہو، غدار کی پہچان کرو کہ باپ دادے اس کے گھوڑے دیتے رہے 50 سال انگریزوں مسلمانوں کے مقابلہ، بھائی انگریزوں کی حمایت میں لڑتا رہا، انگریز کرسیاں دیتے تھے اور یہ ساری عمر کتابوں میں لکھتا رہا کہ میں نے یہ فریضہ ناغا نہیں کیا کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ عراق پر حملہ ہو گیا، بغداد جو ہاتھ سے جاتا رہا قابض ہو گیا، ترکوں سے سب کچھ چھین لیا۔ تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کا بشیر الدین محمود، اس نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور یہ ذمہ داری میری نہ ہوتی تو میں والنٹیئر بن کر انگریز کی فوج میں جاتا۔ مسلمان غمگین ہو گئے کہ بغداد ہاتھ سے جاتا رہا اور قادیان میں چراغاں ہوئے۔ اسی لیے جسٹس منیر اور کیانی کو مسلمان نہیں تھے، مگر جب تحقیقاتی عدالت بنی انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں، ہر وقت مسلمانوں کے دکھ میں یہ دشمنوں کے ساتھ رہے، خوشیاں مناتے رہے، اس سے پتہ چلتا کہ مسلمان اگر ان سے ناراض ہیں سچے ناراض، انہوں نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اب بھی ربا میں آپ جائیں، انہوں نے اب بند کر دیا، ادھر نہیں اب جانے، پہلے لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک عام قبرستان ہے وہاں بھی قادیان میں تھا، ایک حصہ جو ہے نا وہ بہشتی مقبرہ، اس کے لیے بڑی فیس ادا کرنی پڑتی، پھر وہاں قبر ملتی ہے، وی آئی پیز کا ہے، وہاں جو خلیفے ان کے مرے ہیں یا بشیر الدین اور سارے، ان کی قبروں پر لکھا ہوا، یہ نہیں کہ چھپی ہوئی بات، لکھی موٹا کہ ہم امانت پر یہاں دفن ہے، جب پاکستان ختم ہوگا اور دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا تو ہماری لیسیں نکال کر قادیان میں لے جائیں۔ اب جب لوگوں نے پڑھی اور حال کیا کہ یار کھلم کھلا لکھا کہ ملک کو تباہ کرنا اور پھر ہندوستان بنانا، اب نہیں ادھر جانے دیتے، ہر آدمی کی چیکنگ کرتے ہیں، بڑی خفیہ پولیس ہے۔